السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 191 سے 195 تک ہے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاما و قعودا، کھڑے ہو کر اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ ربنا، اے رب ہمارے، ما خلقت ھذا باطلا، نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد۔ سبحانک، فقنا عذاب النار، پاک ہے تو، بس بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے رب ہمارے، بے شک جسے تو داخل کرے گا آگ میں، فقد اخزیتہ، اسے تو نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ربنا، اے رب ہمارے، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، ہم نے، منادیہ، ایک پکارنے والے کو، ینادی، وہ پکارتا ہے، للایمان، ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے، بس بخش دے ہم کو ہمارے گناہوں کو۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں۔ وتوفنا، اور فوت کرنا ہم کو، مع الابرار، نیکوں کے ساتھ۔ ربنا، اے رب ہمارے، وآتنا، اور دے ہم کو، ما وعدتنا، جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، نہ رسوا کرنا ہمیں قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں خلاف کرے گا اپنے وعدے کے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو قبول کر لی ان کے رب نے، انی لا اضیع، بے شک نہیں میں ضائع کرتا، عمل عامل، عمل کو کسی عمل کرنے والے کے، منکم، تم میں سے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، تم میں سے بعض سے ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وأوذوا فی سبیلی، اور وہ ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، ولأدخلنہم، اور ضرور میں داخل کروں گا ان کو، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، ثواب ہے اللہ کے پاس، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس اچھا ہے ثواب۔ تو اولی الالباب کی پہچان ہے، سب سے پہلی پہچان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی بھی حال میں ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، اپنے لیٹے ہوں، اور اس کے علاوہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ حج کی آیات میں بار بار اللہ نے فرمایا، فاذکروا اللہ، فاذکروا اللہ، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ آپ نے فرمایا، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ سورت میں فرمایا، من اعرض عن ذکری، جس نے مجھے یاد کرنے سے اعراض برتا، منہ موڑا، بھول گیا،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے دنیا کی گزران معیشت تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن بھی اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے اندھا بن کے زندگی گزاری، اس نے غور و فکر ہی نہیں کیا، اس نے دیکھا ہی نہیں میری کائنات کو، کتنا کچھ میں نے اس کے لیے بنایا تھا، اس نے وہ بھی نہیں دیکھا، سوچا بھی نہیں مجھے سب کچھ کس نے دیا۔ لیکن جو عقل والے ہیں وہ یاد کرتے ہیں تو ہر حال میں کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں، صرف غور و فکر نہیں کرتے، ساتھ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے یہ بے مقصد نہیں بنایا، سبحانک، تو پاک ہے ایسی باتوں سے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے، تو پاک ہے ایسی چیز سے کہ تو کسی کو فضول پیدا کر دے۔ ایک چھوٹا سا مچھر کے اوپر کی جوں، اللہ کی کائنات میں ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں، درخت کا ایک پتا بے مقصد نہیں، کوئی بھی انسان بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے لیے پوری دنیا اللہ نے ہزاروں طریقے سے سجائی ہوئی ہے، ساری کائنات بامقصد ہے۔ کسی کی بھی جو زندگی ہے اگر اس پہ غور کریں، اس کے آنے جانے کو دیکھیں تو وہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بامقصد اور اہم کائنات کو بنانے والا ایک بہت بڑی مخلوق کو، بڑی اس لیے نہیں کہ وہ طاقتور ہے، اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو بے مقصد پیدا کر دے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، قیامت کے دن کہیں گے اللہ تعالیٰ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا تھا ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف واپس نہیں آنا، کیسے تم دنیا میں مجھے بھلا کے رہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ ہمارا جو قریب ترین چاند، سب سے جہاں لوگ کہتے کہ ہم پہنچ گئے چاند پہ، وہ بھی لاکھوں کلومیٹر دور ہے۔ ستارے کتنے ہیں اگر ہم گننے لگے، ہماری زندگی گزر جائے ہم ستاروں کو گن نہ سکیں۔ سورج زمین سے 9 گنا بڑا ہے، زمین کے اندر لاوا ہے، ہر دم جوش میں رہتی ہے۔ اوپر جہاں ہم رہتے ہیں کتنا سکون ہے، کتنی دور تک ہم اسے کھود لیتے ہیں، کتنی سرسبز ہریالی ہے اس کے اوپر، بجلیاں کڑکتی ہیں تو پودوں کو کھاد ملتی ہے۔ فضا میں مقناطیس ہے جو آپ رخ بتاتا ہے، جہاز اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، ستاروں سے بھی، اور مقناطیسی ایک سمت بتانے والی چیز ہے۔ رات کو جب ستارے نہ بھی نظر آئیں تو راستہ بادل ہوں تب بھی بحری جہاز راستہ طے کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی اس گلیکسس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی لیکن انسانوں پر نہیں گرتی۔ اللہ کی یہ کائنات بڑھ رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ زمین ہمارے لیے، یہی زمین جو اتنی پرسکون ہے، کبھی جب زلزلہ آئے تو کیسے کریک ہوتی ہے اور کس طرح لوگوں کو اپنے اندر لے جاتی، کتنی طاقت ہے اللہ کی پوری کائنات میں، انسان کتنا کمزور ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ جب تک ٹھہرے ہیں۔ اور یہی حال آسمان کا ہو جائے گا، بادلوں کا ہو جائے گا۔ کیسے اللہ نے اس کے مختلف نقشے اگلے سپاروں میں بتائے کہ چر جائے گا، دروازے ہو جائیں گے، جس طرح پرانا کپڑا پھٹ جاتا ہے اس طرح ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ سارا اتنا پرسکون ہمارے لیے کیا تھا کہ انسان تو اس پہ سکون والا بن کے رہنا، دوسروں کے لیے سکون کا باعث بننا، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، کسی کو دکھ نہ دینا۔
تو غور و فکر کرو زمین و آسمان کی پیدائش میں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ بے مقصد نہیں بنا، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، کسی پر ظلم کرے اس سے پاک، کسی کا حق رکھ لے اس سے پاک، کسی سے بے پرواہ ہو جائے جو تجھے یاد کرتا ہے اس سے بھی تو پاک ہے۔ دنیا کی کسی کونے میں، پہاڑ کے کسی غار میں، کہیں دنیا کے کسی حصے میں، زمین کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی تو سننے والا، تو اس چیز سے پاک ہے کہ تو کچھ جان نہ سکے، تو کسی کا دکھ سمجھ نہ سکے، تو پاک ہے ان ساری کمزوریوں سے۔ یہ کمزوریاں تو انسانوں کے پاس ہیں جنہیں دیوار کی اوٹ میں کچھ نظر نہیں آتا۔ سبحانک، تو پاک ہے ان ساری چیزوں سے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا اللہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے بے عزت کر دیا، اسے تو نے رسوا کر دیا۔ کتنا ڈرتے ہیں نا ہم دنیا میں رسوائیوں سے، بے عزتی سے۔ کوئی ہمیں ایک بات کہہ دے ہمیں بھولتی نہیں، اس نے میری بے عزتی کی، وہ چاہے ہم صرف مجھے ہی پتا ہو۔ اور وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی مخلوق ہوگی۔ تو یا اللہ کتنی خوبصورت دعائیں کرتے ہیں نا جو عقل والے ہیں کہ اللہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا وہاں، تیرے علاوہ کون مددگار جسے تو چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر وہ تمہاری مدد کرے تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ چھوڑ دے کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، یا اللہ ہم نے ایک پکارنے والوں کو سنا تھا۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، ایک پکار سنی، ینادی جو پکار رہی تھی للایمان، ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ تو یا اللہ اس آواز کو سن کے ہم مان گئے، فآمنا، اب تجھ سے ہماری التجا ہے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو صاف کر دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمارا انجام نیکوں کے ساتھ کرنا، ہمیں ابرار کے ساتھ ہی مارنا، جب ہم مرے ابرار میں لکھا جائے، علیین میں جائیں، اعلیٰ لوگوں میں جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو مہمان کو ملے گی، پہلی مہمان نوازی کہ مع الابرار، نیکوں کا ساتھ ملے گا۔ یہ کائنات اور کائنات کا خالق اور اس کائنات میں انسان کا مقام، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس پر لوگوں نے بڑا غور و فکر کیا، اور جس نے بھی اللہ سے اور اللہ کی وحی سے اور نبیوں اور کتابوں سے ہٹ کر سوچا انہوں نے ٹھوکریں ہی کھائی، کیونکہ عقل کی بنا پر ہم اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اس ساری جو مسئلہ تھا اس کا حل اللہ نے پیغمبر کی صورت میں ہمارے پاس بھیجا، جو وحی الہی کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اس مسئلے کو محض انسان کی عقل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کا حل بتا دیا، اور اسی نے بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کائنات کی کوئی چیز نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ سنوار سکتی ہے، اس کے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ اور پھر رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بھی بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جس سے اسے آخرت کی نجات مل جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ صرف اپنے نیک اعمال پر کوئی کافی نہ سمجھے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اپنی آخرت بہتر ہونے کے لیے دعائیں مانگتا رہے، اور کیونکہ یہ تو بہت خوش نصیبی ہوتی ہے کسی کا انجام اچھا ہو جائے۔ کہیں دنیا میں بھی آپ دیکھیں ہمسائے ہی بہت اچھے ہوں اور یا فرینڈز بہت اچھے ہوں
تو انسان بہت ریلیکس اور خوش رہتا ہے۔ اور یہ سب عارضی ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی 100% آپ کے لیے اچھا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر کافی حد تک لوگ اچھے ہوں تو ہمارے لیے، ہم اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم کہتے نہیں یہاں تو ہمارے ہمسائے بہت اچھے، یہ علاقہ بہت اچھا ہے، اور جہاں اتنے نیک لوگ ہوں گے۔ تو اللہ نے جس کے لیے ہم نے دعا مانگی تھی سورہ فاتحہ میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کا راستہ ہمیں دکھانا، اور جو اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ انعمت کون ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کتنے اچھے دوست ہیں یہ۔ دنیا میں انسان کو نیکی کی اتنی قدر بھی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ نیک فرینڈ کی بھی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن مرنے کے بعد یہ دنیا کے جو لوازمات اور سوچیں اور شوق اور یہ سب چیزیں یہی رہ جائیں گی، تو وہاں صرف نیکی اور ذکر اور اللہ کی تعریف اور یہی سب کچھ اچھا لگے گا۔ تو وہاں پھر نیکوں کا ساتھ بہت ہی پرسکون ہوگا انسانوں کے لیے، اس لیے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور جو تو اپنے رسولوں کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں نا، جنت کے، اعلیٰ مقام کے، درجات کے، نہروں کے، جنت الفردوس کے، اور بہت سارے مقامات کے، اور اپنے دیدار کے، وہ سب ہمیں ضرور دینا۔ یہ بھی وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ دے ہمیں جو تو نے ہم سے وعدے کیے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ اور دوبارہ وہی لفظ ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ یہ رسوائی بہت بری رسوائی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی ہوگی نا۔ دنیا میں کہیں بے عزتی ہو جائے، کچھ ٹائم گزرتا ہے، لوگ اس کو بھول بھی جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اگر بے عزتی صحیح نہ ہوئی ہو، کسی وجہ سے ہوئی ہو، تو اللہ کلیئر بھی کر دیتے، لیکن وہ رسوائی تو ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ اس لیے اللہ نے 2 دفعہ ان آیات میں اس کا ذکر کیا، اور بہت ساری دعاؤں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہی، یعنی ہمیں سکھایا ہوا یہ اللہ، جیسے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یا اللہ بڑی کسی بھی اچانک آزمائش سے ہمیں بچانا، بدبختی سے بچانا، برے فیصلے سے اور دشمنوں کے ہنسنے سے۔ بے عزتی ہے نا یہ بھی، کہ ہمارے جیلس لوگ ہم پہ ہنسے، جو ہمیں برا جانتے ہیں یا ہمیں اپنے حق میں اچھا نہیں سمجھتے، ان کو ہم پہ ہنسنے کا موقع ملے، نہیں، یا اللہ سے کبھی نہ کرنا۔ دنیا میں بھی انسان کو اس لیے اللہ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی انسان کی اچھی ہو تو ہی وہ دین کا کام کر سکتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے بے شک اللہ کے ذکر سے، لیکن اگر دنیا کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں ہوں تو پھر انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس راستے پہ آنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مشکل انسان کو اللہ کی طرف لے کے آتی ہے، لیکن جو استقامت اور جو محبت انسان کو اللہ کی محبت یہاں دیتی ہے نا، استقامت، وہ اور کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ انک لا تخلف المیعاد، اور اللہ تو اپنے کوئی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو تو کہتا ہے تو کرے گا، بس ہمارے ساتھ کرنا، ہمارے ان وعدوں میں ہمیں ضرور شامل کرنا جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے کیے ہوئے، اس کتاب میں کیے ہوئے، اور سب نیک لوگوں سے کیے ہوئے، اور بے عزتیوں سے بچا لینا قیامت کے دن۔ ہمارے نبی کے سامنے بھی ہمیں شرمندہ نہ کرنا، اور ساری مخلوق کے سامنے بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتے فاستجاب لہم، قبول کر لی، اللہ نے قبول کر لی ان کی بات، انی لا اضیع عمل عامل، کہ نہیں میں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی، کوئی تخصیص نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، مرد ہو یا عورت، کسی کے بھی عمل کو دنیا میں اگر تھوڑا سا اللہ نے کسی کو درجہ دیا ہے تو وہ ہماری بھلائی کے لیے دیا ہے،
کچھ دیکھتے ہوئے دیا ہے، اور وہ ہماری نیچر کو، ہمارے جسموں کو، ہماری طاقتوں کو، ہماری کمزوریوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اور جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی سکون ہے۔ جب بھی کسی گھر میں ایک سربراہ اچھا ہو جاتا ہے، طاقتور سمجھا جاتا ہے، بچے بھی اچھے ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق اللہ نے صرف دنیا میں رکھا ہے، اعمال میں نہیں۔ کوئی بھی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی ہو۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، انہوں نے ہجرت کی یعنی اللہ کی خاطر اپنے گھر بار، اپنے بچے یا پھر اپنے فیملیز کے لوگ، رشتہ دار، علاقہ، سب کچھ چھوڑا اور اللہ کی راہ میں نکال دیے گئے۔ اور بہت سارے اب بھی لوگ جو دین کا طرف آ جاتے ہیں، دین کی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو آج بھی یہ چیزیں سہنی پڑتی۔ بعض دفعہ اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، بعض دفعہ اپنے گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، بہن بھائی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں جو تکلیف دیے گئے، کسی بھی طرح کی اذیت، وہ چاہے ایک طعنہ ہی ہو، ایک طنز ہی ہو، ایک مذاق ہو، جو میرے کسی نیک بندے سے کیا گیا میری راہ میں۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے جنگ کی اور پھر مارے گئے، ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، اور ضرور داخل کروں گا ان کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے پلٹنے والا، واپس آنے والا ثواب ہے، اور اللہ اس کے پاس تو خوبصورت ثواب ہے، خوبصورت اجر، ہماری سوچوں سے کہیں بڑھ کر، ہمارے خواب اور خیال سے بیونڈ۔ وہ ایسی چیزیں، وہ ایسی جگہ، وہ ایسی محبت، وہ ایسی رحمت، وہ ایسا فضل جس کا ذائقہ ہم وہیں جا کے چکھ سکیں گے۔ اب بھی اگر کوئی دنیا میں اللہ کے راستے میں آتا ہے، اسے اللہ اتنی محبت اور اتنا فضل دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ لیکن جو فضل وہاں ہوگا، جو رحمت وہاں ملے گی، وہ تو اس سے بہت بڑھ کر ہوگی۔ اور یہ دین کے راستے میں آنے والے اور چلنے والے اس کو چکھ سکتے ہیں کہ جو سکون ان کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ کسی بڑے سے بڑے ملونر کے دل میں نہیں ہوتا، ملینر کے دل میں نہیں ہوتا، کیونکہ دولت سکون نہیں دیتی، صرف آپ کو فزیکلی کمفرٹ دیتی ہے۔ اسپریچولی کمفرٹ، روحانی سکون، وہ رب دیتا ہے، رب کی ذات دیتی ہے، اس کا نام دیتا ہے، اس کی یاد دیتی ہے، اس کا عبادت دیتی ہے، اس کا آگے عبد بن جانا دیتا ہے، جھک جانا دیتا ہے۔ جو سکون وہ دیتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن میں جہاں کہیں ہجرت اور اعمال حسنہ کا ذکر آتا ہے، مردوں کا ہی آتا ہے، عورتوں کا کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے اس آیت میں ان کا جواب دے دیا، کوئی بھی ہو، میرے پاس کوئی فرق نہیں ہے، آؤ صحیح تم میرے راستے میں، میرے بن کے دیکھو تو صحیح۔ حضرت ہاجرہ کے چکر لگانے کی جگہوں پہ میں نے مردوں کو مجبور کر دیا کہ جب تم وہاں چکر نہیں لگاؤ گے تمہارا عمرہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو میری محبت، میں تخصیص نہیں کرتا ہوں اجر دینے میں۔ بڑی مثالیں ہیں دنیا میں کہ عورتوں کو بھی اللہ نے بڑا درجہ دیا۔ حضرت آسیہ کو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، یہ ہے تمہارا محل جنت میں۔ کوئی اس کے راستے میں تکلیف سہے تو صحیح، وہ تو چن لیتا ہے اس کو، اور اس کا چناؤ پھر اسی کا چناؤ ہے۔ دنیا میں کیا کوئی کسی کو چنے گا اور کیا دے سکتا ہے کوئی کسی کو؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کا اللہ نے اپنے نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے ان میں ہمیں بھی شامل کرے، اور بہترین یہ دعائیں جو ہمارے لیے بھی قبول کرے، ہماری دنیا و آخرت بہتر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔